السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائدین محترم حافظ محمد قسیم شیخو پوری صاحب، حافظ انعام الرحمن یزدانی صاحب، علماء کرام اور سامعین کرام، یہ میرے لیے ایک سعادت اور خوشبختی ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ میں نے عنوان پڑھا ہے اہل حدیث یوتھ فورس، اور ہماری ڈکشنری کے مطابق جو یوتھ کی تعریف ہے وہ 40 سال تک ہوتی ہے، 42 سال تک ہوتی ہے، لیکن اس عنوان سے تحفظ ختم نبوت اور دفاع صحابہ سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سے بے رغبتی رکھتا ہو، بلکہ ہر مسلمان اس سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی عمر ایسی نہیں جس کا فرد اس مجمع میں موجود نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں یہاں کے قائدین حافظ محسن امید صاحب، حافظ ابو ہریرہ سلفی صاحب، جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد میں میں تقریباً ہر مہینے درس بھی دیتا ہوں، میں اسی محلے میں رہتا بھی ہوں، تو اس لیے خطاب آپ حضرت حافظ قسیم شیخو پوری صاحب کا ہی سنیں گے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو اسی عنوان کے ضمن میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور ساتھ ہی بیان کرتے ہیں وَكَانَ قَلِيلًا مِمَّا يَنظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر جو پہلا جملہ اپنے صحابہ کو فرمایا، آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ جو آسمان پہ ٹمٹماتے ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب ستارے چلے جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان پہ وہ آفت اور وہ مصیبت آئے گی جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے إِذَا السَّمَاءُ انشقت، إِذَا السَّمَاءُ انفطرت، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا انا امنۃ لاصحابی، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میرے صحابہ کے لیے امن کا باعث ہے۔ فاذا ذهبت انا، جب دنیا سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابہ پہ وہ آفتیں وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ یہی جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، جو مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا، جو طلحہ بن خویلد کی صورت میں آیا، جو اسود عنسی کی صورت میں آیا، اور سجاح نامی خاتون کی صورت میں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ختم نبوت کا دفاع کا حق ادا کیا ہے مجاہد ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ اس امت کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ اور فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتا امتی ما یوعدون، میری امت پہ وہ آفتیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور حضرات تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ کرام، جس میں آخری صحابی کی شہادت 110 ہجری میں ہوئی ہے، اس صحابی کے دنیا سے جانے کے بعد کیسی کیسی آفتیں آئیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے فتنہ کے دور سے وہ گزرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدائش ہے، 179 ہجری میں وفات ہے۔ وقت کے بادشاہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ آپ فتویٰ دیں جبری طلاق جائز ہے،
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مانے نہیں۔ امام مالک کی انہوں نے بے عزتی کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوایا اور آپ کو بے عزت کرنا چاہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو شخص مجھے نہیں جانتا اس کو جان لینا چاہیے۔ انا مالک بن انس، مجھے مالک بن انس کہتے ہیں، وانا اقول، اور میں یہ کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز، کہ جبری طلاق جائز نہیں ہے۔ حضرات یہ ظلم کی طویل داستان ہے جو آزمائشوں سے بھرپور ہے، اور اسی کی کڑی ہی آپ حافظ انعام الرحمن کے والد کی شہادت کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے دفاع صحابہ کی خاطر ختم نبوت کا علم تھامتے ہوئے علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور آج یہی اہل حدیث یوتھ فورس جو جوانوں کی جماعت ہے اور اسی علم کو لے کر یہ آگے بڑھے ہیں۔ آئیے اس جماعت کا ہراول دستہ بنے، ان کے دست و بازو بنے، اور اس مقدس مشن کی آبیاری کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔